کورس کے نہ ہو تو ان کے لیے مہابھارتا سنسکرت کا ایک مشہور ہندوستان کا ایک ایپک ہے، ایک رزمیہ داستان جو ورس کی فارم میں ہے اور بہت طویل ہے، یعنی تقریباً 75,000 ورسز، اور اوڈیسی اور ایلیٹ سے شاید اراؤنڈ 10 ٹائمز، اور کسی نے ستم ظریف نے یہ کہا کہ یہ جو ہے 10 ٹائمز جو ہے لینتھ میں ہے اور 100 ٹائمز مور انٹرسٹنگ دین اوڈیسی اینڈ ایلیٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہابھارتا پوری جیسے زندگی کی جو بھی سچویشنز ہے، ہیومن سچویشنز، ہیومن کنڈیشن کو بہت ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے اور بہت انٹرسٹنگ طریقے سے بیان کرتا ہے، اور ہمارے جو مورل ڈائلیماز ہیں اور ہمارے جو فیملی میں کانفلکٹس ہیں اور جو سوشل کاسٹ کا سسٹم انڈیا میں تھا اور ایک لحاظ سے ماڈرن ورلڈ میں بھی ہے ان اے ڈفرینٹ فارم، آکوپیشنل گروپس جیسے بن جاتے ہیں، اور یہ کہ جنگ ہے اور نیشنز کی کانفلکٹ ہے، ہمارے اندر کی جو ہمارے دل میں کانفلکٹس چل رہی ہوتی ہیں، اینڈ وٹ ٹاپک از ناٹ کورڈ ان مہابھارتا۔ اس لیے مہابھارتا جو ہے اسی لیے پوری دنیا میں اس کو پسند کیا گیا کہ یہ، اور اس میں دیوتا بھی ہیں اور مارٹلز بھی ہیں، امارٹلز بھی ہیں، تو ایک طرح سے جیسے زمین اور آسمان مل جاتے ہیں اس پوری داستان کے اندر۔ تو شروع میں کچھ کورس مہابھارتا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہابھارتا خود اپنے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو so long as mountains and rivers exist, Krishna is also a character in مہابھارتا، جو کہ ہندو مائتھولوجی کے مطابق وشنو کا ایک اوتار ہے، ایک انکارنیشن ہے وشنو کی، تو وہ اس کا ایک کیریکٹر ہے۔ There will always be celebrations of this fame. Brahmins will narrate the great مہابھارتا battle. تو یہ مہابھارتا میں ہی ہے۔ اچھا، مہابھارتا جو لفظ ہے اس کے لٹرل میننگ ایک تو یہ بن سکتے ہیں نا کہ گریٹ بھارتا، گریٹ ہندوستان، لیکن ایکچولی اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بھرت جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے، ایک لیجنڈری کنگ ہے، اسی کے نام پہ بھارت ہے۔ ایک بھرت جو ہے وہ اور بھی ہے جو رامائن میں ہے، جو رام کا بھائی ہے چھوٹا، دس از ناٹ دیٹ بھرت۔ تو بھرت جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے اور ایک ہستینا پور ایک کنگڈم ہے، اور ہستینا پور کنگڈم میں کوئی مسئلہ نہیں، تو ہستینا پور کنگڈم جو ہے وہ سین ہے، اس میں یہ کانفلکٹ دکھایا گیا مہابھارتا کا، اور وہاں پہ ایک بادشاہ ہے بھرت، بہت یعنی بیفور کرائسٹ، لیجنڈ ہے آف کورس، ہسٹوریکل نہیں ہے۔ اور بھرت کی پھر جو ڈسینڈنٹس ہیں، دا گریٹ ڈسینڈنٹس آف بھرت، سو ہم مہابھارتا کو یوں ٹرانسلیٹ کریں گے تو جتنے بھی اس میں کریکٹرز آتے ہیں، جو کورو ہیں اور پانڈواز ہیں، دے آل آر ڈسینڈنٹس آف بھرت۔ So in that sense, the great descendants of بھرت، اور ان کی جو کانفلکٹس ہیں وہ کانفلکٹ اتنی بڑھتی ہے کہ الٹیمیٹلی ایک یدھ، ایک جنگ ہوتی ہے، اور وہ جنگ آہستہ آہستہ پہلے کنگڈم ایک فیملی میں شروع ہوتی ہے، پھر ایک کنگڈم، 2 کنگڈمز میں ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نارتھ انڈیا بیسکلی اس کی جغرافی ہے مہابھارتا کی، ہم دیکھیں گے آگے چل کے، لیکن ساؤتھ انڈیا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور مہابھارتا کسی ایک بندے نے نہیں لکھی، لیجنڈ ٹریڈیشنلی اس میں جاتا ہے کہ یہ ویاس نے لکھی، لیکن ویاس خود ایک کیریکٹر بھی ہے اس مہابھارتا میں۔ تو ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیجنڈ جو ہے، یہ داستان جو ہے، یہ تقریباً 600-700 سال لگے اسے کمپلیٹ، یہ ابھی بھی نہیں ہوئی، دس از اے ورک ان پروگرس۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کے نئے نئے ورژنز جو ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں، ماڈرن رائٹرز نے یہ اٹیمپٹ کیا، اس کی ری ٹیلنگز ہیں بہت ساری۔ تو مہابھارتا جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 300 BCE سے لے کے 300 کامن ایرا تک یہ اس عرصے میں کمپوز ہوئی، اینڈ ایچ جنریشن ایڈڈ سم تھنگ ٹو اٹ۔ لیکن وہ ایڈ کرنے کے لیے بھی ہر بندہ یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی بندہ آئے اور اس میں ایڈ کر دے، وہ ظاہر ہے کوالیفائی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ ورس میں ہے، اور ورس جو ہے اس کا آگے چل کے اس کی تھوڑی سی پوئٹکس پہ بات کریں گے، اس کے ورس کو میں دکھاؤں گا آپ کو۔ تو اس کا ورس کا جو میٹر ہے وہ ہر بندہ اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔ اس زمانے میں میٹر میں لکھنے کا ایک فائدہ یا ایک حکمت یہ ہوا کرتی تھی کہ ہر بندہ نہ اٹھے اس میں، چونکہ وہ میٹر ٹوٹ جائے گا، تو آپ کو پوئٹری، اور اس کو سنسکرت میں چھند کہتے ہیں، اس چھند کے آپ ایکسپرٹ ہوں تو ہی آپ اس میں، تو ایک ودوان ہونا پڑے گا آپ کو، ایک اسکالر ہونا پڑے گا، اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس۔ تو اس لیے یہ پرانی چیزیں ساری ورس میں ہوا کرتی تھیں تاکہ زیادہ انٹرپولیشنز نہ ہو سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک مہابھارتا ہی کی ہے
कि as the sacred ocean and the snow-clad mountains are both regarded as mines of precious gems, so is this Mahabharata. आगे देखते हैं, ये बहुत मशहूर है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो. What is found in this epic may be elsewhere. अब ये बहुत बड़ा क्लेम है. What is not in this epic is nowhere else. इस पे कुछ क्रिटिक है जो कि हिस्टोरिकली मैं बल्कि भी बता देता हूं आपको. कुछ चीजों पे ये बिल्कुल साइलेंट है. वो चीजें हैं उसी जमाने में बुद्धा मौजूद थे, बुद्धा का कोई जिक्र नहीं है. जैनिज्म का, महावीर का या उनके डिसेंडेंट्स का या उनकी टीचिंग्स का कोई जिक्र नहीं है. तो कहीं कहीं ये बिल्कुल साइलेंट भी है. तो ये क्लेम जो है ये एक ज़ाहिर जनरल क्लेम है, इसको हम लिटरली नहीं ले सकते. तो लेकिन इसमें एक विजडम है. यानी ह्यूमन कंडीशन की जहां तक बात है, यानी बुद्धा की जो स्पिरिचुअलिटी है, तो स्पिरिचुअल स्टेट्स का इसमें बयान है, इसमें दुनिया को त्यागने का बयान है. तो एक सेंस में यानी बुद्धिज्म के लफ्ज या उसकी स्पेसिफिक टीचिंग्स तो नहीं है, लेकिन एसेंशियल स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो है दे आर पार्ट ऑफ महाभारत. चलते हैं, ये इसकी ज्योग्राफी है महाभारत की. कुछ लोग जो मतलब इसको बहुत वो समझते हैं कि ये हिस्ट्री का हिस्सा है. एक वर्ड यूज होता है इतिहास का. इतिहास इज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड एक्चुअली एज हिस्ट्री. हम इति जो लफ्ज है ये वहां से निकला इतिहास. इति संस्कृत का वर्ड है और ये बेसिकली कोटेशन मार्क के तौर पे यूज होता है. व्हेन यू पुट इति, यू राइट इति एट द एंड ऑफ सम स्टेटमेंट, इट मींस दैट दिस इज ए कोटेशन. सो इतिहास का मतलब है कि जो हम तक पहुंचा. तो इतिहास बेसिकली फोकलोर को आप कह सकते हैं, जो मशहूर बातें हुई हुई हैं, जो सीना वसीना चल रही है. चूंकि ओरल ट्रेडिशन है सारी, ये लिखा इसे बाद में गया, तो इसलिए इसको इतिहास तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारे इलाकों में ये जंग जो है वो हुई हो. जंग तो खैर जो लेजेंड के मुताबिक जंग हुई है कुरुक्षेत्र में. कुरुक्षेत्र, क्षेत्र कहते हैं फील्ड को. ये जो खेत लफ्ज है उर्दू में, ये क्षेत्र से ही बना है. ठीक है, तो कुरुक्षेत्र द फील्ड ऑफ कोरूस. ठीक है, कोरू एक बादशाह है और उसके डिसेंडेंट जो है वो कोरूस कहलाते हैं, और वो भरत का ही बेटा है. आगे कोरू जो है आप उसकी फैमिली ट्री में हम देख सकते हैं. तो कुरुक्षेत्र जो है वो फिजिकली तो मौजूद है. वो कहां पे है? वो इस वक्त कुरुक्षेत्र के नाम से एक तहसील है करनाल में, डिस्ट्रिक्ट करनाल. इत्तेफाक से हमारा ताल्लुक करनाल से ही है और हमारी ही वो तहसील थी थानेसर. थानेसर जो है जो कि इस वक्त हरियाणा में है और उसका बॉर्डर लगता है यूपी के साथ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ, और ऊपर अंबाला वगैरह है. तो हम मैप पे अभी यहां तो नहीं लेकिन देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है वो अभी भी सेक्रेट साइट के तौर पे वहां पे है. उन्होंने उसका नाम थानेसर का चेंज करके कुरुक्षेत्र ही रख दिया. और इसके अलावा आप देखेंगे इसमें गंधार भी है. यानी ये इलाका जो टेक्सला का है वो गंधार आपको नजर आ रहा होगा. ऊपर तक्षला भी नजर आ रहा है. तो जो एक मेन इसमें बादशाह है जो ब्लाइंड है, उनकी जो बीवी है वो मलका, उसका नाम है गंधारी. तो शी वॉज फ्रॉम गंधार, आपने देखा होगा. तो गंधारी इसमें नजर आ रहा है आपको, कौशल है, मिथिल है, और ये अयोध्या नजर आ रहा है. अयोध्या महाभारत में हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने और भी कहानियां शामिल कर ली जो उस इलाके में थी. तो रामायण जो है, जो राम और सीता की कहानी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महाभारत. यानी एक छोटी रामायण जो है, एक मिनी रामायण जो है. एक तो रामायण वो है जो वाल्मीकि ने लिखी अलग से, इंडिपेंडेंट है, और एक रामायण की दास्तान महाभारत में भी शामिल है. राइट. सो इसलिए अयोध्या भी इसमें है और फिर इसलिए श्रीलंका भी दिखाया हुआ है. तो ये सारा गोया से शामिल है हमारा. आगे चलते हैं. ये इसका फैमिली ट्री है. मैं बहुत इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बस हम थोड़ा सा देखेंगे इसके. इसमें कहानी जो शुरू हम कर सकते हैं भारत से भी कर सकते हैं. अच्छा, एक ये है कि महाभारत चूंकि एक कनेक्टेड यूनिवर्स है, इसको कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, बहुत आगे से भी शुरू किया जा सकता है. ये बहुत खूबसूरती की बात है. इतनी फ्लेक्सिबल है ये कि और किसी भी कैरेक्टर को सेंटर में रख के आप इस कहानी को नरेट कर सकते हैं. आप द्रौपदी की आंखों से देख सकते हैं महाभारत को, आप कर्ण की आंखों से देख सकते हैं. ये कैरेक्टर्स आएंगे, थोड़ा सा मैं इसकी सुनाऊंगा आपको. शंतानु के एंगल से देखते हैं, भीष्म के एंगल से आप देख सकते हैं, अर्जुना के एंगल से देख सकते हैं, कृष्णा के एंगल से देख सकते हैं, कुंती के एंगल से देख सकते हैं. ये मेजर कैरेक्टर्स हैं, इन पर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे. कहानी हम शुरू करते हैं शंतानु से. शंतानु जो है राजा है, बादशाह है हस्तिनापुर का. हस्तिनापुर इज द मेन सिटी, वो नगर है. और पुर जो लफ्ज है ये संस्कृत का वर्ड है. हमारे यहाँ बहुत सारे शहर हैं, भावलपुर, खैरपुर. तो पुर जो है दिस इज ए संस्कृत वर्ड. पुरम का मतलब होता है शहर. नगर जो है, नगर भी संस्कृत का वर्ड है. ठीक है, और हम कितना आसानी से इसको इस्तेमाल करते हैं.
تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنسکرت جو ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے ہمارے اردو پہ، پنجابی پہ اور ریجنل لینگویجز پہ. کچھ نہ کچھ مجھے یہ بات کرنی ہے بیکاز آئی ہیو ٹو سیل مائی کورس جو کہ آفر ہو رہا ہے. بہت کم بچے اس میں آئے ہیں جس سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. بہرحال تو شانتانو جو ہے، ٹو کٹ شارٹ، ہم اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس میں ہر کہانی کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے، ہر کیریکٹر کے ساتھ ایک اپنی کہانی جڑی ہوئی ہے. اس کو ہم چھوڑیں گے. یعنی دیر از اے اسٹوری ان اسٹوری. یہ اس کا جو فریم ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے. تو اسٹوری بہائنڈ اسٹوری یا اسٹوری ود ان اسٹوری. تو گنگا کی اپنی کہانی ہے. گنگا جو دریا ہے وہ دیوی ہے، وہی دریا بھی ہے، اور اس کی شی ہیز ٹو کم بیک ٹو دس ورلڈ ان ہیومن فارم. کسی وجہ سے اسے آنا ہے اور اس کے بچے ہونے ہیں، اس کی شادی ہونی ہے. تو سم ہاؤ شانتانو کی اولاد نہیں ہے اور اس کی شادی، گنگا کی شادی شانتانو سے ہو جاتی ہے. گنگا ایک شرط رکھتی ہے. شرط یہ ہے کہ تم نے کوئی کوشچن نہیں کرنا. اگر میں کوئی ایسا کام بھی کروں جو تمہیں سمجھ نہ آئے، تمہیں امورل بھی لگے، یو ول ناٹ کوشچن می. دا مومنٹ یو ول کوشچن آئی وڈ لیو یو. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اچھا ہم یہ کریں گے کہ میں کر لوں گا کہ اینڈ پہ ہم کوشچن آنسر سیشن رکھیں گے. سو یو کین جسٹ رائٹ یور کوشچن ناؤ. چونکہ کہانی کا فلو بھی مجھ سے نہیں بنے گا. تو شانتانو جو ہے مان لیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر سال ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. اور گنگا کیا کرتی ہے کہ بچے کو اٹھا کے گنگا میں بہا دیتی ہے. تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیسی ماں ہے کہ اپنے بچے کو یہ دریا میں اس نے ڈال دیا. 8واں جب بچہ ہوتا ہے، میرے خیال میں 8واں، تو اس سے رہا نہیں جاتا شانتانو سے. اس نے کہا کہ یہ تم کیسی ماں ہو، کیسا ظلم ہے، یہ کیسا انیائے ہے، اور تم کیا کر رہی ہو. کہتی ہے کہ دس از دا مومنٹ آف پارٹنگ آف ویز. تم نے وہ شرط توڑ دی ہے اور میں تمہیں ایکسپلین کر دوں گی سارا. اور وہ بتاتی ہے اس کے پیچھے کیا وزڈم تھی اور کس طرح سے یہ جو بچے تھے یہ رشیز تھے، اور ان کو پین سے بچانا تھا، اس دنیا کے دکھوں کے جو چکر ہیں ان سے بچانا تھا، اور ان کی مکتی کے لیے یہ ضروری تھا. اس نے کہا اب یہ جو بچہ تم نے روک لیا ہے یہ دنیا میں رہے گا اور یہ بہت پین سے گزرے گا، اور یہ ڈیسیژن اب تم نے کر لیا، لیکن ابھی اس بچے کو فی الحال میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی. اور وہ بچہ جو ہے شانتانو کا، وہ دیکھتے ہیں ہم شانتانو کی شادی یعنی گنگا سے ہوئی ہے، اور وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کی تربیت کے لیے، اور مختلف دیوتا اس کی تربیت کرتے ہیں، اور ہر کلا میں، ہر ودیا میں اس کو وہ پورن گیان مل جاتا ہے. اور وہ تھوڑی بہت ہندی تو آپ سمجھ لیں گے نا جتنی میں بول رہا ہوں، اس کو مکمل ایک وہ بن جاتا ہے، اور بڑا وہ ایکسپرٹ ہو کے بالآخر واپس آتا ہے. اس کو واپس کرتی ہے، اور پوری پرجا، پورے لوگ سب بڑے خوش ہیں، محل میں خوشیاں ہیں کہ ہمیں اب ایک، چونکہ اس کا کوئی اور اولاد نہیں ہوتی تو بادشاہ ہمیں مل گیا، ولی عہد مل گیا، جو اب نیکسٹ جو ہے کراؤن پرنس ہمارے پاس آ گیا. اینڈ دس از ہاؤ ایوری تھنگ از فائن، بیوٹیفل، ایوری ون از ہیپی، کلرفل. یہ سب کچھ منظر ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹا ہے وہ ظاہر ہے کہ جوان ہے، اور وہ مختلف دشمنوں کو شکست دیتا ہے اور اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے. حکومت نہیں قائم کرتا، لیکن وہ بہت پاپولر قسم کا پرنس ہوتا ہے اور لوگوں میں بہت مقبول ہے، اور دشمن اس کی دھاک بیٹھ چکی ہے دشمنوں پہ، اور ہستینا پور جو ہے اٹ از موونگ ٹو ورڈ پراسپیرٹی. پھر یہ ہوتا ہے کہ راجا کا دل جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے دوبارہ ایک اور خاتون پہ جو کہ کشتی چلاتی ہے، اور بیسیکلی وہ ایک فشر مین کی بیٹی ہے. یہاں پہ کاسٹ سسٹم بھی تھوڑا سا دکھایا گیا کہ وہ ایک لوور کاسٹ سے ہے، لیکن بہرحال تو اس کا نام ہے ستیوتی. ستیوتی سے جو ہے بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، اور لیکن جو ستیوتی کا باپ ہے وہ بہت ایمبیشس ہے اور بہت چالاک ہے. وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، شادی کی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ گارنٹی دیں، یہ وعدہ کریں کہ ستیوتی کا جو بچہ ہوگا وہ بادشاہ بنے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گنگا کا جو بچہ ہے اور جو اتنا زبردست ہے اور پرجا میں بڑا عزیز ہے، وہ کہاں جائے. اور بادشاہ اس کو کہہ چکا ہے کہ وہ بادشاہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ قبول نہیں ہے. وہ اگرچہ اپنا دل دے چکا ہوتا ہے ستیوتی کو، لیکن ہی دا کنگ شانتانو ڈکلائنز ٹو میری، کہتا ہے میں شادی نہیں کرتا. واپس آ جاتا ہے، لیکن وہ بہت اداس ہوتا ہے. آبویسلی اس کا دل نہیں لگتا کسی چیز میں، اس کا من بالکل ہر وقت. تو وہ جو اس کا بیٹا ہے پرنس، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ کرواتا ہے وٹ ہیپنڈ، کیا ہوا. تو اسے پتہ چل جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو میں بادشاہ نہیں بنوں گا. اتنی بات ہے نا کہ اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، تو میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ بادشاہ نہیں بنوں. لیکن وہ پہلے جاتا ہے ستیوتی کے باپ سے ملتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہی اعزاز کافی تھا کہ بادشاہ تمہاری بیوی جو بیٹی ہے وہ ملکہ بن رہی ہے، تم اس میں بھی خوش نہیں ہو، لیکن چلو ٹھیک ہے میں
वचन देता हूं तुम्हें कि मैं बादशाह नहीं बनूंगा और सत्यावती का बेटा बादशाह बनेगा और वो मेरा छोटा भाई होगा और मैं उसकी हिफाजत करूंगा पूरी तरह। तो वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन ये दिखाया कि जो एम्बिशन है इंसान में वो कहां तक इंसान को लेके जाती है। इस कहानी में महाभारत में असल में यूं समझ ले कि एक एम्बिशियसनेस और एक लोभ जिसे कहते हैं हम, अहंकार, एक अपने आप को बस ये समझना कि मैं ये चीज हासिल कर लूं, ग्रैब कर लूं, इसकी जो जंग है इस बात के साथ कि कंटेंटमेंट है और जो आपको मिल रहा है उस पर आप तो वो जो सत्यवती का बाप है वो कहता है कि आप तो ये कह देते हैं, आपने कह दिया कि आप बादशाह नहीं बनेंगे, बट व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रन, आपके जो बच्चे होंगे हो सकता है वो कहें कि हमने बादशाह बनना है और वो मेरे बच्चे को मार दे या कुछ हो, ऐसा तो होता है रॉयल फैमिलीज में। तो इस पे जो है वो जो है एक ऐलान करता है, एक आवाज में इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि एक ऐसा अहद जो आप अपने जैसे कोर ऑफ योर बीइंग से आप एक ऐलान करते हैं कि ये आइंदा मैं इस तरह से करूंगा, प्रतिज्ञा लेता है। वो एक कसम कह लें या अहद कह लें, वो कहता है कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं सारी उम्र जो है वो ब्रह्मचारी बन के गुजारूंगा। ठीक है, तो ये जो है यहां से उसका नाम, जो यहां से फिर आकाशवाणी आती है और एक आवाज आती है कि आज से तुम्हारा नाम जो है वो भीष्म है। भीष्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ महाभारत। वो जो है कहता है कि ठीक है अब जो है मैं शादी नहीं करूंगा और मैं रक्षा करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा अपने भाइयों की भी और हस्तिनापुर की भी, और मेरा वचन है कि मैं हस्तिनापुर के थ्रोन को जब भी ये खतरे में होगा तो मैं इसके आगे आ जाऊंगा। तो खैर उसके बाप को पता चलता है, बाप उदास भी होता है कि मेरे बेटे ने इतने बड़ा ये फैसला किया मेरी खातिर, तो वो उससे खैर इतना खुश होता है, इतना प्रसन्न होता है, वो कहता है कि तुम मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो वो उसको फिर एक वरदान देता है कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, मेरी ये दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम खुद ना चाहो। इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु, कि तुम अपनी इच्छा से मरोगे, अपनी ख्वाहिश से। इच्छा मृत्यु का वरदान उसे मिल जाता है, वरदान इज सम रिवार्ड। ठीक है, तो वो भीष्म जो है उसके पास अब ये चीज है कि वो अपनी मर्जी से मर सकता है। उसके बाद ये होता है कि सत्यावती की शादी होगी उसके साथ, और फिर जो है सत्यावती के जो है वो बच्चे हुए और वो बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बादशाह बनते हैं। एक बादशाह बनता है लेकिन वो जंग में मारा जाता है, फिर दूसरा बेटा बादशाह बनता है, उनकी औलाद कोई नहीं होती और उनकी शादी जो है, ज़ाहिर इसमें और बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं ज़रा मेन फ्रेम पे सिर्फ रहता हूँ, मेन फ्रेम के भी फिर मेन फ्रेम पे। और भीष्म जो है वो इन सबकी हिफाजत करता है, वो इनका एक बड़े भाई के तौर पर वो है। लेकिन होता यह कि ये दोनों भाई जो है ये मर जाते हैं, सत्यावती के बच्चे जो है वो मर जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनकी बीवियां हैं, उनकी फिर औलाद होती है और वो औलाद जो है उनका अब तारुफ का टाइम आ गया। वो औलाद है धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर। विदुर यहां नजर नहीं आ रहा मुझे, बहरहाल कहीं होगा। तीन भाई हैं ये, तो तीन भाई हैं इनके, और ये धृतराष्ट्र जो है ये अंधा है, ठीक है, ब्लाइंड है, और ये पांडु जो है ये एक है, ये उसका छोटा भाई है, और फिर विदुर जो है जो बहुत वाइज है वो एक है। तो अब ये होता है कि धृतराष्ट्र जो है वो टेक्निकली बादशाह नहीं बन सकता, क्योंकि लॉ में ये था कि कोई नाबीना जो है वो बादशाह नहीं बन सकता उसके लिए, तो इसलिए छोटे भाई को पांडु को जो है वो बादशाह बना दिया जाता है। और पांडु की शादी जो है वो कुंती से होती है और मद्री से होती है। कुंती अब बहुत मेन कैरेक्टर है, पांडु की शादी कुंती से। धृतराष्ट्र की शादी जो है वो गंधारी से होती है। गंधारी जो है वो गंधारा जो हम यहाँ का इलाका है, अभी पाकिस्तान भी शामिल हो गया अगर हम मॉडर्न नेशन स्टेट्स में बात करें, तो महाभारत जो है वो यहाँ आ चुकी है टैक्सला में। तो गंधारी जो है वो इतनी उसे जब पता चलता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो अंधा है, तो वो अपनी आंखों में पट्टी बांध देती है। वो कहती है कि मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ जीऊंगी जिस एक्सपीरियंस में, ताकि मैं समझ सकूं कि वो किस तरह सोचता है। तो वो सारी जिंदगी अपनी आंखों पे मुस्तकिल पट्टी। अब जाहिर है कि दास्तान में चीजें एक्सट्रीम पे लेके जाई जाती हैं ताकि ह्यूमन कंडीशन को बहुत क्लैरिटी के साथ वाज़ेह किया जा सके। और इसमें आप देखेंगे कि जो अहद लेना है ये बहुत ज्यादा है महाभारत में। एक बंदा जो है वो एक फैसला करता है और फिर सारी जिंदगी उसको निभाता है, एक वफा करता है अपने फैसले। तो गंधारी जो है वो आपने देखा होगा कैरेक्टर्स में कि वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है। पांडु जो है वो बादशाह बनता है। पांडु एक दफा शिकार खेलने के लिए जाता है
اور جب شکار کھیلنے جاتا ہے تو اس سے وہاں غلطی سے شکار کی جگہ پہ کوئی بندہ کوئی پنڈت جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پانڈو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے بادشاہ نہیں بننا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب دنیا چھوڑ رہا ہوں، سنیاس لے رہا ہوں، تو اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ یعنی کنتی اور مدری کے ساتھ جنگل میں ہی رہ جاتا ہے. اور جو ہے دھریت راشٹر جب وہ شکار کھیلنے جاتا ہے تو دھریت راشٹر کو اس کے ایک قائم مقام، ایک جیسے ہمارے ہاں آج کل کیئر ٹیکر ہے کہ جو اس کی جگہ پہ ایک بادشاہ بنایا جاتا ہے. ہی از ناٹ ریئل کنگ، وہ اس کو صرف وہ وقتی طور پہ اس کو دھریت راشٹر کو بنا دیا جاتا ہے بادشاہ جو کہ نابینا ہے. اور پھر جو ہے الٹیمیٹلی پھر جو ہے کنتی اور مدری ان کے بچے ہوتے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پانڈواز. ٹھیک ہے، وہ پانڈواز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے بڑا بیٹا یدھشٹر، اس کے بعد بھیم، اس کے بعد ارجن، پھر نکل اور سہدیو. اس میں یہ تین بھائی جو ہیں یہ کنتی کے ہیں، یہ بہت اہم ہے، یدھشٹر، بھیم اور ارجن. یدھشٹر جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ کوئی بات بھی دھرم کے خلاف یا مطلب استیہ نہیں بولتا. اور بھیم جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور جو ارجن ہے وہ بہت اچھا، وہ بھی دھرم کی بات کرتا ہے، یہ نہیں ایک اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے کرتا ہے، اور اس کے اپنے بھال گن ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے اس پہ گن ہیں. اور پھر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ جب وہ مر جاتا ہے پانڈو تو یہ واپس آ جاتے ہیں ہستینا پور میں اور اپنے کزنز کے ساتھ. یہ جو دھریت راشٹر اور گندھاری ہیں ان کے 100 بچے ہوتے ہیں، 100 پتر ہوتے ہیں، اور وہ 100 پتر جو ہیں وہ ایک یعنی دریودھنا ان میں سب سے بڑا بھائی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک میں بات بتاؤں، اپنی جو ماڈرن سینسیبلٹیز ہیں نا ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، کسی اس داستان کے اندر جائیں آپ، اس میں سینسیبلٹیز اپنی تھوڑی سی دیکھیں گے تو پھر آپ کو یعنی فائدہ بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ دس یو جسٹ امیجن دس از انادر ورلڈ. اور لٹریچر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کسی دوسری دنیا میں لے جاتا ہے. اگر اسی دنیا میں رہنا ہے اور یہی میتھمیٹکس کرنا ہے اور سائنس اور وہ چیزیں پڑھنی ہے، میں نے انجینئرنگ کر لی، تو بھائی بات یہ ہے کہ لٹریچر امیجنیشن ہے. سو ان باؤنڈ یور امیجنیشن. ٹھیک ہے، تو 100 بچوں پہ حیران نہ ہو آپ. تو سو دریودھنا سب سے بڑا بھائی ہے اور یہ بہت ایمبیشیس ہے، اور اس کی جو ایمبیشن تھی اپنے باپ کا جو ہے اب دکھایا ہے کہ یعنی جو دھریت راشٹر ہے جو بلائنڈ ہے کہ اس کے اندر بہت کانفلکٹ ہے، اس کا انر سیلف جو ہے ویسا دکھایا ہوا ہے کہ اس سے پتا ہے کہ میرا بھائی ہی اس قابل ہے کہ بادشاہ بنے، لیکن پھر بھی اسے تھا کہ مجھے کیوں نہیں بنایا، میں بڑا تھا، بے شک میں نابینا تھا. اور اس کے اندر یہ کانفلکٹ مسلسل چل رہا ہے، وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتا، وہ ہمیشہ ایک ایسی سچویشن میں رہتا ہے کہ جس میں وہ کلیئر نہیں ہے. اور پھر وہ اپنے بچوں کے، اس کو کہتے ہیں پتر موہ. پتر موہ کا مطلب ہے ہی سو اٹیچڈ ود ہز چلڈرن کہ وہ دھرم اور نیائے اور ستیہ ان کو چھوڑ سکتا ہے، سچ اور حق کو. تو وہ جو ہے دریودھن سے وہ چاہتا ہے کہ اب یہ بادشاہ بنے. تو یہ جو اس کی ایمبیشن ہے کہ آگے میرا، حالانکہ وہ خود بادشاہ نہیں تھا، یعنی وہ قائم مقام بادشاہ تھا، تو بہرحال ان کے پاس اپنا آرگومنٹ ہے. پانڈو کا جو بچہ ہوتا ہے یدھشٹر، یہ ان سب سے بڑا ہے، یعنی یہ جو اگلی جنریشن ہے یہ ان کے کزنز ہیں. ٹھیک ہے، یہ دھریتراشٹر کے بچے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں وہ یہ پانڈواز ہیں. ان کو کوروس کا، حالانکہ کوروس سارے ایکچولی ٹیکنیکلی کوروس تو، چونکہ کورو پیچھے کا بادشاہ کافی، آل دیز آر کوروس، بٹ کوروس یہ جو جنہوں نے اپنے آپ کو کورو کہا، انہوں نے ان کو چڑھانے کے لیے پانڈواز کہا تھا، اپنے آپ کو، انہیں اپنے آپ سے الگ کرنے کے لیے کہا تم تو پانڈو کے بچے ہو، کوروس تو ہم ہیں. ایکچولی دے آل آر کوروس. ٹھیک ہے، دے آل آر ڈیسینڈنٹس آف کورو ہو واز اے گریٹ کنگ بیہائنڈ. تو بہرحال یہ پانڈواز الٹیمیٹلی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ، یہ پانڈواز ہیں اور یہ کوروز ہیں، دیز آر آل کزن. ان میں جو ایلڈسٹ ہے وہ ہے یدھشٹر. تو یدھشٹر جو ہے وہ بہت وائز ہے اور جیسے ہم نے کہا سچ کا ساتھ دیتا ہے. اس کا سب کو یہ پتا چل گیا ہے دھریتراشٹر کو بھی کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ بادشاہ بنے اور یہ بڑا بھی ہے، اور پانڈو کا بیٹا ہے، پانڈو چونکہ ریئل بادشاہ تھا، میں تو اس کی جگہ پہ تھا صرف. تو یعنی یہ آرگومنٹ، لیکن ان کے آرگومنٹس یہ ہیں کہ بہرحال جو بھی ہے اب تو دھریتراشٹر بادشاہ ہے اس وقت، بے شک قائم مقام ہے جو بھی ایکٹنگ ہے، لیکن اور میں اس کا بیٹا ہوں، ایلڈسٹ سن ہوں اس کا، تو ہم یہ جو لائن ہے یہ ہمارے پاس آنی چاہیے. اور دونوں کے اپنے اپنے یہاں پہ یہ بھی دکھایا ہے اس داستان میں کہ کس طرح سے پرسپیکٹیوز جو ہم اپنے اپنے پرسپیکٹیو میں بند ہو جاتے ہیں. ہم وی آر ناٹ ایبل ٹو اسٹیپ انٹو دی شوز آف ادر پرسن. یہ کیپیسٹی کہ کسی دوسرے کے اینگل سے چیزوں کو دیکھنا، یہ جب کم ہوتی ہے تو پھر جنگ ہوتی ہے.
اور جس طرح دنیا میں اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے. مہابھارت چل ہی رہا ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں. آگے چلتے ہیں میرے خیال میں, یہ چل ہی رہا ہے بلکہ آگے. تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کانسپریسیز کرتے ہیں اور ان کو مروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہے یدھشٹھر, اس کو کراؤن پرنس بنا دیا جاتا ہے لوگوں کے کہنے پہ اور سب کے, لیکن ان کو مروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر یہ ڈس ہارٹ ہو کے جنگل میں چلے جاتے ہیں. اور ان کی کنتی ان کے ساتھ ہے, ماں اور 5 بیٹے اب جنگل میں بھٹک رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں. یہ سب جو ہے وہ ایک محل میں ایک سازش کے تحت جلا دیا جاتا ہے, لیکن یہ بچ جاتے ہیں, وہاں سے نکل جاتے ہیں سرنگ کھود کے. اور پھر جو ہے یہ بہت ڈرامیٹک سینز ہیں اس میں, بہت ایسے جو. تو اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ پانڈواس جو ہے وہاں پہ جب یہ جنگل میں پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کی شادی جو ہے دروپدی سے ہو جاتی ہے. اور دروپدی جو ہے وہ ایک عام لڑکی نہیں ہے, وہ ایک طرح سے اگنی سے نکلی ہے اور وہ ورجن رہتی ہے, اور اس کی شادی جو ہے وہ 5 بھائیوں سے ہوتی ہے. اب اس میں پولی اینڈری کی وہ چیزیں ہیں, اور لیکن اس میں ڈسکشن ہے بہت زیادہ کہ یہ پولی اینڈری نہیں تھی بلکہ یہ ایک طرح سے وہ چونکہ وہ ایک عام لڑکی نہیں ہے, سادھارن وہ کنیا نہیں تھی بلکہ وہ ایک طرح سے دیوی ہی ہے وہ. اور اس پہ شروع میں لوگ وہاں پہ یعنی مہابھارتا میں سب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو ایکسٹریم پہ لے کے جانے والی بات ہے, تو اس طرح سے. لیکن اس کے وہ رولز بناتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک سال کے لیے کسی ایک کی بیوی ہے تو اس وقت اگر کوئی بھائی وہاں سے کمرے میں آ گیا ویسے ہی تو وہ 10 یا 12 سال کے لیے جنگل میں ایگزائل میں جائے گا. اور ارجن کو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا تیر کمان لینا ہوتا ہے, اسے وہ باہر دشمن کھڑا ہوتا ہے اور اس کو مقابلہ کرنا ہے, اور وہ جو ہے چلا جاتا ہے اور اس کو پتا ہو کہ میں اب 12 سال کے لیے, تو وہ پھر 12 سال کے لیے ایکسائل گزارتا ہے. سو بہت اس کے اسٹرانگ رولز تھے اس کے جو ہے اس ارینجمنٹ کے. تو پانڈواس جو ہے ان کی دروپدی سے شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو زندہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں ملے. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں, تجویز جاتی ہے کہ ہم اپنی کنگڈم کو ایک پارٹیشن پہلے بھی ہو چکی ہے, تو اس پارٹیشن میں وہ کرتے ہی ہے کہ پانڈواس کو بالکل ایک ایسا علاقہ دے دیتے ہیں کہ جہاں پہ سانپ ہی سانپ ہے اور جو بالکل بیرن ہے, کوئی وہاں پہ زندگی نہیں ہے سوائے سنیکس کے. تو وہاں پہ جو ہے وہ دے دیا. کورواس گیٹ پراسپیرس ہستینا پور. کورواس نے ہستینا پور اپنے پانٹیفک, یا وہ تو نہیں میں کہتا ہسٹوریکل, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندرپرست جو ہے وہ دہلی تھا اور اس طرح کی بات کی جاتی ہے, لیکن یہ چیزیں ہسٹوریکل نہیں, یہ لیجنڈری چیزیں ہیں ساری. تو اندرپرست بہرحال جو ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تو انہوں نے ہمارے مقابلے میں آ گئے ہیں, تو ان کی ایمبیشن ختم نہیں ہو رہی, ان کی آگ جو جل رہی ہے کہ پانڈواس کو ہم نے دبانا ہے, یہ ختم نہیں ہو رہی, خاص طور پہ دریودھن میں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ان کو ہم ایک گیمبلنگ کے ذریعے. اب گیمبلنگ جو ہے اس زمانے میں یہ رول تھا کہ اگر کوئی کسی کو بلائے, انوائٹ کرے کسی کشتری کو مقابلے کے لیے, پکارے کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو, یا اس کو گیم پہ بلائے, تو وہ انکار نہیں کر سکتا. یہ اٹ واز اگینسٹ دا آنر آف اے کشتری. تو پھر جو ہے ان کا ایک جو ماسٹر آف ڈائس ہے شکونی, جو کہ ان کا میٹرنل انکل ہے کورواس کا, یعنی گندھاری کا بھائی ہے بنیادی طور پہ, تو وہ یدھشٹھر کو انوائٹ کرتا ہے اور وہ اس کو ہرانا شروع کر دیتا ہے, اور وہ ایک چیز لگاتا ہے پھر دوسری, الٹیمیٹلی وہ سب کچھ ہار جاتا ہے. پھر وہ اپنے بھائیوں کو لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ اندرپرست پورا جو نیا کنگڈم تھی وہ ہار گیا وہ, اور اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کو ہار گیا, اور پھر وہ دروپدی کو ہار گیا کہ سب کچھ اب ختم. اور اس کے بعد جو ہے وہ دروپدی کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے ڈسروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کورواس, لیکن وہ کر نہیں پاتے چونکہ وہ کپڑا جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا, اس کا لباس جو ہے شی از آلویز ڈریسڈ. تو کرشنا اس کی وجہ, ایک بڑا مشہور سین ہے اس میں, دا ڈسٹربنگ آف دروپدی. لیکن وہ بہرحال الٹیمیٹلی جو اس کو جو بادشاہ ہے اس وقت کا جو بلائنڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم کرو اور تم مجھ سے مانگو کہ کیا مانگتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں بس آزاد کر دو. وہ انہیں آزاد کر دیتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ سے ایک گیم کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم 12 سال کے لیے جو ہے وہ جنگل میں ونواس گزارو گے, پانڈواس کو. تو انہیں مطلب ہر جگہ پہ انہیں وہ ہیوملیٹ کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں, اور ان کو کنگڈم سے دور کر دیتے ہیں. تو اب اندرپرست پہ بھی کورواس کا ہی قبضہ ہو جاتا ہے, اور ہستینا پور پہ بھی ان کا تھا, اور ان پوری فیملی کو انہوں نے یعنی ماں سمیت وہ 12 سال کے لیے جنگل میں, اور 13واں سال جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح گزارنا پڑے گا
کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ ہیں. اگر ہم نے 13ویں سال میں آ کے آپ کو ڈھونڈ لیا تو آپ کے 12 سال دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. یعنی 13واں سال جو ہے وہ آپ نے گپت ہو کے گزارنا ہے, اس کا ایک خاص ٹرم ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اب ویسے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک جو مندر ہے بڑا مشہور, اس طرف جاتے ہوئے یہ سالٹ مائنز کی طرف ایک بڑا مشہور انڈین وہ ہندو ٹیمپل ہے کتاس راج. کتاس راج کے سامنے گپھائیں ہیں, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گپھا میں بھی وہ رہے تھے. لیکن اگین یہ ہسٹوریکل نہیں ہے, لیجنڈریز ہے چیزیں. تو لیکن بہرحال ایٹریبیوٹڈ ہم پلیسز کو کر لیتے ہیں, بعد میں آنے والے لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے شاید تھا. تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا پیچھے ذرا جائیے, وہ بہرحال الٹیمیٹلی 12 سال پورے کرتے ہیں اپنے 13واں سال, اور ان 12 سالوں کی کہانی ہے پھر بہت ڈیٹیل میں کہ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا بیتتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ وہ کہانی ہے. وہ سارے ہم ٹو کٹ شارٹ واپس آتے ہیں. اب وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اب اندرپرست واپس کیا جائے. وہ کہتے ہیں تمہیں اندرپرست نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں چلیں چھوٹا سا وہ علاقہ ہمیں دے دو کہ ہم اپنی زندگی گزار لیں. وہ کہتے ہیں وی ول ناٹ گیو یو ایون اے ولیج. پھر اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں, اور کرشن بھی آتا ہے کہ تمہیں اب اپنے حق کے لیے یدھ کرنا ہوگا. اور پھر بہت سارے بادشاہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور اب جو ہے الٹیمیٹلی, اور پھر اس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں, پہلے بہت ساری وہ فیل ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کورواز پانڈواز جو ہیں دے گین اے پاور. وہ بہت سارے الائنسز بناتے ہیں اور ایک سسٹم آف الائنسز بنا شروع ہو جاتا ہے. ہر کنگڈم جو ہے اٹ چوزز آئدر کورواز اور پانڈواز, اور اس لیے پھر بہت بڑی ایک جنگ ہوتی ہے. 18 ڈیز تک یہ جنگ چلتی ہے. ان 18 ڈیز میں ہر ڈے جو ہے اس کا ایک چیپٹر ہے بڑا ڈیٹیل, اس میں بہت ڈیٹیل میں واقعات ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. یعنی جنگ صرف اس طرح نہیں ہے, بہت وہ ڈرامیٹک ہے اور بہت اس میں واقعات ہیں. ابھی منیو اس میں ایک ہے کیریکٹر, جو ارجنا کا بیٹا ہے, وہ کس طرح سے, ابھی آپ نے نام سنا ہوگا ابھی منیو کے بڑے نام ہیں, ریٹرن آف ابھی منیو بھی لوگ بات کرتے ہیں. تو پھر جو ہے اس کے بعد الٹیمیٹلی کورواز آر ڈیفیٹڈ, لیکن اس ڈیفیٹ ان کی طرح یہ کہ ایوری ون ہیز ڈائڈ. پانڈواز بچے, پانڈواز آر دیئر, اور ان کے کچھ لوگ ہیں, پرجا کچھ بچی ہے, لیکن بہت بڑے اسکیل پہ ڈیواسٹیشن ہوئی. اور اس میں یہ بھی دکھایا کہ جنگ الٹیمیٹلی کیا کرتی ہے انسانوں کے ساتھ. تو وہ جیت تو گئے ہیں, لیکن جیت ان کی ایسی ہے کہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, چونکہ وہ بھی ان کے کزنز ہی تھے, اور بہت سارے ان کے رشتے دار تھے. ان کے سامنے ان کا ٹیچر تھا دروناچاریہ, وہ مر گیا, اور بہت سارے لوگ جو ہے, بھیشم مر جاتا ہے. بھیشم جو ہے اس ساری سچویشن میں کس کا ساتھ دے گا بھلا, آپ بتائیے؟ وہ کوروا کے ساتھ دیتا ہے, اس لیے کہ بھیشم نے یہ پرتیجھا لی تھی کہ میں ہستینا پور کی رکشا کروں گا, اور وہ ہستینا پور کے ساتھ اپنی وچن بند ہے, اس کو کہتے ہیں وچن بند ہونا. وہ ایسا اس میں یہ دکھایا کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنی سچویشن کا اسیر ہو جاتا ہے. وی بیکم پرزنر آف آور سچویشن, اور اس میں ہم صحیح ہوتے ہیں, لیکن ایک لارجر ٹروتھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیر آر اسمالر ٹروتھس اینڈ لارجر ٹروتھس اینڈ ایون لارجر ٹروتھس. اور کس طرح سے ان ٹروتھس میں کانفلکٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک حق اور باطل ہی کی جنگ ہو, بعض اوقات پرسپیکٹیوز کی لڑائی ہوتی ہے, اور اپنی اپنی جگہ وہ سارے ٹھیک بھی ہوتے ہیں لوگ. تو ہر بندہ اس میں اپنے کرتویہ میں بندھا ہوا ہے. اس میں ایک بہت اہم بات مجھ سے مس ہوئی. تو بھیشم جو ہے بہرحال الٹیمیٹلی, لیکن اس کا دل پانڈوا کے ساتھ ہے, لیکن اس کا جسم اور اس کا تیر جو ہے وہ کوروں کے ساتھ ہے. اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب پانڈواز جیتتے ہیں, اور ان کو وہ دعا دیتا ہے. اور آخر میں بھیشم جو ہے وہ یدھشٹر کو, جو کہ ایلڈر پانڈوا ہے, اس کو جو ہے وہ بہت لمبی نصیحت کرتا ہے. وہ نصیحت بھی کوئی 2-2.5 کتابوں کے اندر ہے مہا بھارتا کی, اور شاید بہت بڑا حصہ ہے مہا بھارتا کا. وہ بھی بالکل اسی طرح جیسے کرشن کی اپدیش ہے, کرشن کی نصیحت ہے ارجن کے نام, جو گیتا کی شکل میں ہمارے سامنے, اسی طرح وہ بھی مستقل ایک ریزروائر آف وزڈم ہے. تو مہا بھارت میں بہت سارے ایسے فلیشز آف وزڈم ہیں جو کہ مستقل الگ سے پوری کتابیں ہیں, جن میں سے کچھ ایک آدھ ہم دیکھیں گے آج. تو اس طرح سے جب وہ ہو گیا سارا, اور وہ بادشاہ یدھشٹر بادشاہ بن گیا, پانڈوا ایلڈر, اور وہ دوبارہ سے ری بلڈ کرتا ہے, کچھ سال حکومت کرتے ہیں, لیکن دے آل آر شیٹرڈ ان سائڈ. تو وہ الٹیمیٹلی سب یہ لوگ سوچتے ہیں کچھ سال حکومت کرنے کے بعد کہ اب ہم یہ دنیا چھوڑ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم ہمالیاز کی طرف وہ دے ٹریول. تو 5 پانڈواز اور دروپدی جو ہے وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, اپنے جیولری اور اپنا لباس چینج کرتے ہیں, عام لوگوں کا لباس پہن لیتے ہیں, اور یا وہ جو سادھو لوگ پہنتے ہیں ویسا ڈریس کر کے, اور وہ چل پڑتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ تھک کے گرتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں پہاڑوں کے اوپر. اور آخر میں
جو بچتا ہے وہ صرف یدھشٹر بچتا ہے, اور اس میں ہر بندہ جو گرتا ہے وہ اپنی کسی مورل ویکنس سے گرتا ہے اصل میں. تو وہ کوشچن کرتا ہے بھیم اس سارے سفر میں یدھشٹر سے کہ یہ کیوں گر گیا, تو بتاتا ہے کہ ارجن اگرچہ بہت اچھا تھا لیکن اس کے اندر تکبر تھا, اس لیے یہ جلدی گر گیا. تو وہ بڑا اس میں وزڈم ہے اس سارے سفر کے اندر. میں جگہ جگہ پہ پرلز ہیں, جگہ جگہ پہ وزڈم ہے اس کے اندر, یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے. تو پھر جو ہے آخر میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یدھشٹر جو ہے اس کے ساتھ ایک کتا آ جاتا ہے. وہ کتا بڑا وفادار ہے اور وہ یدھشٹر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, وہ بھی اسے پیار کرتا ہے. اس کے سارے بھائی مر چکے ہیں, ہی ہیز جسٹ ہز ڈاگ. حتیٰ کہ وہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اندر دیو آ جاتا ہے سورگ سے, جنت سے ایک دیو, ایک فرشتہ آپ سمجھ لیں ہمارے اس ورلڈ ویو میں, وہ ایک آ گیا اور اس نے کہا کہ بس میں تمہیں سورگ اب لے کے جانے آیا ہوں تو تم چلو. اس نے کہا میرے بھائی, اس نے کہا بھائی تم سے پہلے پہنچ چکے ہیں, وہ مر چکے ہیں, ان کی روح وہاں پہنچ چکی ہے, تم بس تمہیں میں فزیکلی اسی باڈی میں دے دیا ہوں, اور یہ اعزاز پہلے کسی کو نہیں ملا کہ کوئی بندہ مرے بغیر ڈائریکٹلی میں اسے جنت میں لے کے جاؤں. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ کتا کتا تو نہیں جائے گا تمہارے ساتھ. اس نے کہا نہیں پھر میں نے نہیں جنت میں جانا. کیسی یہ بات ہے, وہ اپنے کتے کے لیے آرگو کرتا ہے. وہ یہ ہم دیکھیں گے بعد میں چل کے تھوڑا سا. تو اس طرح سے جو ہے الٹیمیٹلی کہانی ہے. اور پھر اس میں کچھ بس اینڈ آخری سینز بھی ہیں کہ ہستینا پور میں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مہا بھارتا ایک پورا ایک وہ تھا, ایک دنیا میں ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے جو لیجنڈ ہے اس کے مطابق, اور اب جو زمانہ ہے وہ کل یگ کا زمانہ ہے. یہ مہا بھارتا کے بعد ہندو لیجنڈ کے مطابق جو ہے وہ کل یگ شروع ہوا, اور اس سے پہلے گولڈن پیریڈ ہے اور بھرت کا زمانہ, لہذا بھرت کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو بھی ایک سینکٹیفائی کیا جاتا ہے. تو اب اس میں اس کے جو کیریکٹرز ہیں بعض بہت جو سٹرونگ ہیں. بھیشم کا ہم ذکر کر چکے, یہ میں نے لکھا ہے بھیشم پرتیگیا. تو بھیشم کی پرتیگیا آپ دیکھیں کہ اپنے باپ کے لیے وہ ساری عمر جو ہے یعنی سیلیبیسی کا وہ کرتا ہے, برہمچاری بنتا ہے. اور پھر اس کے اندر جو ہے گاندھاری کا کیریکٹر ہے جو کہ پٹی باندھ دیتی ہے اپنی آنکھ پہ. اور اسی طرح جو ہے اس میں یدھشٹر ہے جو اپنے کتے کے لیے سورگ میں جانے سے انکار کر دیتا ہے. اور یہ مطلب یہ جو اسٹرینتھ ہے کیریکٹرز کی, اور فیمیل کیریکٹرز بھی بہت اسٹرانگ ہے سارے کے سارے. اور اس میں مثال کے طور پہ اچھا, لیکن الٹیمیٹلی پتا چلتا ہے کہ یہ کتا جو تھا یہ خود ایک دیوتا تھا اور یہ ٹیسٹ تھا اس کا, تو پھر وہ چلا جاتا ہے وہ دیوتا بن کے. اور مجھے وہ اصحاب کہف کا کتا بھی یاد آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ یعنی مسلم روایت میں یہ ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ مسلم ٹریڈیشن میں یہ ہے بات, اور اس کو کوئی شکل دی جائے گی کسی کی. تو گندھاری جو ہے اس پہ کرن کا ذکر نہیں ہوا. کرن جو ہے وہ کنتی کا ہی بیٹا ہے اصل میں, یعنی پانڈو کی جو بیوی ہے کنتی اس کا بیٹا ہے, لیکن وہ پانڈو سے نہیں ہے. وہ شادی سے پہلے کا ایک بچہ ہے جو کہ سوریا دیو, جو دیو کے ساتھ وہ اس کا تھا کہ دیو جو ہے اسے بیٹا دے سکتے ہیں. تو سوریا دیو کا بیٹا ہے کرن, اور وہ لیکن اس کو شادی سے پہلے ہے تو اپنی آنر کو بچانے کے لیے وہ اس کو دریا میں بہا دیتی ہے, اور وہ پھر کسی لوور کاسٹ کے پاس آ جاتا ہے. سوت ایک وہ جو رتھ چلاتے ہیں کوچوان کہہ لیں کہ وہ ان کے بعد, تو سوت پتر کے طور پہ مشہور ہے وہ. لیکن اس کے اندر جو ایبلٹی ہے, جو صلاحیت ہے, اور جو اس میں جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, لہٰذا وہ بہت جلد جو ہے اپنی صلاحیت بنوا لیتا ہے. اور ایک ٹورنامنٹ جب ہوتا ہے تو اس میں وہ سب سے آگے ہوتا ہے, اور ایون وہ ارجن سے بھی بہتر ہے, ارجن سے بہتر ہے آرچری میں اور یہ سارا کچھ. تو لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے کرن کو کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کنتی اسے بتا دیتی ہے کہ وہ تم میرے ہی بیٹے ہو, لیکن وہ کنتی کا بیٹا ہونے کے باوجود چونکہ اس کی دوستی جو ہے اس کو جو پروٹیکشن دی ہوتی ہے وہ دی ہوتی ہے دریودھن نے. دریودھن کون ہے؟ ایلڈر کورو, ٹھیک ہے, جو ایمبیشیس ہے. تو یہ دوست ہوتا ہے دریودھن کا کرن جو ہے. تو یہ اپنی دوستی کی وفا اور جو برے وقت میں ویکنس میں اس نے ساتھ دیا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں بھولتا, اور اس احسان کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہی کیمپ میں ہوں. اگرچہ اسے کنتی اس کی ماں ہے, لیکن یہ بھی پانڈو یعنی جیسے بھیشم ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ادھر ہے, لیکن کرن جو ہے وہ اپنے وفا کرتا ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ کرشن جو ہے وہ خود اس کے پاس آتا ہے, یعنی جو وشنو کا اوتار ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تمہیں سب کچھ ملے گا اور تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. تو کہتا ہے نہیں میں اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتا. تو وہی جو تھیم ہے بار بار کہ وفا والا, کہ جو آپ کا وعدہ ہے کسی کے ساتھ وہ بہت اہم ہوتا ہے. یہ کرن کے ساتھ اور بھی کرن کی بہت ساری باتیں ہیں جو بہت سٹرونگ کیریکٹر ہے, بہت زبردست کیریکٹر ہے کرن کا, اور کرن کے اینگل سے مہا بھارتا کو دیکھا جا سکتا ہے.
तो एकलव्य का कैरेक्टर बहुत अहम है। एकलव्य जो है वो एक लोअर कास्ट जो है वो है और क्षत्रिय नहीं है, और वो जंगल में रहता है जैसे, और वो जो लोग हैं जंगलवासी है, और वो आर्चरी का उसे बहुत शौक है। तो वो इनका जो टीचर है इन सबको जो आर्चरी सिखाता है और मुख्तलिफ, उसके पास जाता है कि मुझे भी सिखाओ। वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ क्षत्रिय को तालीम दे सकता हूँ। तो वो मायूस होकर चला जाता है, लेकिन वो मायूस नहीं होता। वो करता ये है कि अपने उस द्रोणाचार्य, अपने आचार्य का एक मुजस्मा बना लेता है और उसी को देख देख के प्रैक्टिस करता है कि जैसे ये मौजूद है, और वो इतना एक्सपर्ट बन जाता है कि ही इज बेटर आर्चर देन अर्जुन हिमसेल्फ। अब जो द्रोण है, जो उस्ताद है, उसने ये वादा किया होता है कि मैं अर्जुन को सबसे बेहतर बनाऊंगा, अर्जुन वुड बी सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो है वो अर्जुन होगा। लेकिन इत्तेफाक से उसे पता चलता है कि एकलव्य जो है वो उससे भी आगे निकल गया है। तो वो सब उसके पास जाते हैं और एकलव्य कहता है कि आप मैंने आपसे सीखा। कहते मुझसे कहाँ सीखा? कहते ये देखो ये मुजस्मा है आपका। कहते अच्छा चलो मुझसे सीखे ना, आप गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा ये है कि नहीं, फीस दो। तो गुरु जो है वो अपनी फीस मांगता है। तो कहता है, वो बड़ी खुशी से कहता है कि जो आप मांगेंगे मैं दूंगा आपको, जो मेरे पास है। तो वो कहता है अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। तो वो उसी वक्त रखता है, कट करता है और कहता है ये लो। तो एकलव्य जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ये यहाँ पे वही सीन दिखाया हुआ है। एकलव्य को अब यानी बहुत सारे जो अनटचेबल्स है उसको हीरो मानते हैं और उसको दिखाते हैं कि एकलव्य जो है वो यानी ज्यादा बेहतर था अर्जुना से और सारे उससे, ठीक है। बहरहाल तो ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। आगे चलते हैं जरा। फ्लैशेस ऑफ, यानी इसमें जगह जैसे मैंने बात की कि इसमें फ्लो ऑफ विजडम जो है वो बात जगहों पे बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा मकाम तो गीता है खुद। गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत। गीता क्या है? कृष्ण जो है वो एडवाइस देता है अर्जुन को। अर्जुन का दिल नहीं कर रहा जंग करने को, और कृष्ण जो है वो उसको बताता है कि जंग क्यों जरूरी है। और ये युद्ध जो है ये एक तरह से धर्म युद्ध है। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है एक नेचुरल ड्यूटी कि आप जिस सिचुएशन में होते हैं उस सिचुएशन में जो आपसे हक और सच मुतालबा करता है वो आपका धर्म होता है। और वो रिलेटिव हो सकता है धर्म जो है। मेरा धर्म अलग हो सकता है, एज ए टीचर मेरा धर्म है, आपका धर्म बतौर शागिर्द के कुछ ड्यूटीज हैं आपकी, तो वो आपका धर्म होगा, ठीक है। तो धर्म का कॉन्सेप्ट खैर बड़ा वो नेचुरल लॉ के मानों में आता है। तो वो फिर अल्टीमेटली वो जो एडवाइस है वो गीता के तौर पे। फिर दूसरी जो है बड़ा सीन जो है वो ये है कि एक जगह जब ये जंगल में होते हैं पांडवास, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बस ये लास्ट मोमेंट्स हैं तो तसल्ली के लिए आपको बता रहा हूँ, वैसे शायद कुछ ज्यादा ही हो। तो वो जो है युधिष्ठिर जो बड़ा पांडवा है, इन्हें प्यास लगी होती है और पानी नहीं होता, तो पानी की तलाश में जाते हैं। पहले सबसे छोटा भाई जाता है, वो जाता है और वापस ही नहीं आता। फिर दूसरा जाता है, वो जाते हैं तो होता यह है कि वो जो एक बड़ी झील है, उस बड़ी झील से एक आवाज आती है कि तुम ये पानी ना पियो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। वो नहीं मानता और वो पी लेता है और वो मर जाता है, पांडु जो है पहला भाई। फिर वो दूसरा भाई जाता है, ऐसा ऐसा सारे भाई मर जाते हैं, एक भाई बच जाता है जो युधिष्ठिर है बड़ा भाई। ये बीच की कहानी है, यानी जब वो जंगल में होता है शुरू में। तो युधिष्ठिर जो है वो जब जाके कहता है कि वो कहता है बताओ क्या सवाल है तुम्हारे। तो पहला, अब ये जो सवाल जवाब है उनके, इसमें बहुत विजडम है। मसलन हम देखते हैं सवाल, यक्षा यानी वो जो स्पिरिट है उस लेक की, यक्षा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर। और कहता है कि मैंने सवाल करना है, तुम्हारा जवाब फौरन आना चाहिए। अगर तुमने रुके और एक मिनट भी सोचा तो वो बस तुम भी मर जाओगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? युधिष्ठिर, डे आफ्टर डे काउंटलेस बीइंग डाई, yet the living believe they are immortal. This is the greatest wonder. फिर पूछता है कि what is the path to true happiness? Contentment is the highest happiness. What is the most valuable possession of a person? Learning is the most valuable possession, for it cannot be stolen. Who is truly alive, even among the living? He who practices dharma and truth is truly alive. धर्मा बहुत लार्ज है इसके बड़े मानों में। Who is a real friend? One who prevents you from walking the path of evil is a true friend. What is faster than the wind? The mind is faster than the wind. What is the best duty of a human being? To perform one's responsibility according to dharma. Who is truly wise?
he who distinguishes between right and wrong and follows the path of righteousness. हमें हो सकता है आप लोगों को क्लीशेज लगे, लेकिन ये जो ट्रूइज्म्स होते हैं ना, इनमें बहुत विजडम, बाजार सिंपल सी बातें लग रही हैं, लेकिन सिंपल चीजें ही सबसे अहम होती हैं जी. Whose victory never declines, the victory of the self-controlled never declines. What is the more important than the earth itself? One's mother. What is higher than heaven? One's father. What is more numerous than the blades of grass? The thoughts of the mind. What is most praiseworthy thing of all? Skill. What is the greatest treasure? Health. What is the highest dharma? To injure none of the living. What must be controlled? The mind. What must be renounced to become agreeable? Pride. Ego. What must be renounced to become wealthy? Desire. What can be renounced without regret? Anger. What must be relinquished to gain happiness? Greed. What is tranquility? When the heart is still. Who is the dishonest man? The one who has no mercy. What is ignorance? Not knowing one's dharma. What is pride? When a man believes he is the sole doer of life. अब ये बहुत अहम बात है. हम सब जो है, और हर जमात, हर तंजीम, हर तहरीक समझती है बस हम ही हम हैं, हम मुकम्मल है अपने अंदर ना, और हमारे अलावा. What is grief? Only ignorance. तो बस ये, फिर इसी तरह भीष्मा की एडवाइस जो वो अपने डेथ बेड पे देता है, वो भी है, वो हम बताएंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन वो भी एक मोमेंट है. मेरा दिल है कि मैं इस पे कुछ लिखूं उर्दू में, कि ये तीनों चारों, जो गीता तो बहुत फेमस है, लेकिन ये वाले मोमेंट्स पे बात कम हुई हुई है हमारे यहाँ. तो आगे चलते हैं. सम लाइन्स हैं ये महाभारत. अब थोड़ा सा हम इसकी जो फोनेटिक्स है, किस तरह से ये पढ़ी जाती है, और इसका जो मीटर है वो किस तरह का है, तो मैं कोशिश करूंगा. 1 मिनट की ब्रेक लें आप, और मैं पानी पी लूं इधर से. मैं जी शुरू करें. श्री भगवान उवाचा, ऊपर जो लिखा श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान सेड, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्, प्रज्ञावादांश च भाष्यसे, प्रज्ञावादांश च भाष्यसे, गतासु न गतासुंश्च, गतासु न गतासुंश्च, नानु शोचन्ति पंडिताः, नानु शोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातु नासन्, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेम जनाधिपाः, न त्वं नेम जनाधिपाः. न चैवा न भविष्यामः, न चैवा न भविष्यामः, न चैवा न भविष्यामः, सर्वे व्यमतः परम्, सर्वे व्यमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्तरिः, तथा देहान्तरप्राप्तिः, तथा देहान्तरप्राप्तिः. इसकी देखिए साउंड कितनी प्यारी है. तथा देहान्तरप्राप्तिः, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति. आगे. मात्रास्पर्शारस्तु, मात्रास्पर्शास्तु. 1 मिनट.
स्पर मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेये कौन्तेये कुंती के बेटे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेये आपको अजीबोगरीब लग रही है ना ये सारी बातें अजीबोगरीब महसूस होना ही बहुत जरूरी है हम हर वक्त जो नॉर्मल सा रहते हैं ना वही गड़बड़ है थोड़ा सा यानी हमें बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखनी चाहिए किसी ऐसी दुनिया में जाए जहां अजीब से फूल खिले हुए हों अजीबोगरीब ही दरख्त ऊपर जड़ ऊपर हो फूल नीचे हो कुछ इस तरह का ठीक है ना तो अपने आप से बाहर निकलने की जरूरी है मैं भी क्वेश्चंस देता हूं अभी आपको नहीं कौन्तेया भी कर सकते हैं कौन्तेया ठीक है कौन्तेया बिल्कुल ठीक है कौन्तेया मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया मात्रा ये वैसे ये भी चल जाता है इसमें कोई वो नहीं ये नहीं कहा लंबा ना किया जाए उसको उसके सिलेबल को ये भी कह दिया तो या लेकिन ठीक है और उसके बाद है शीतोष्णा सुख दुःखदाः शीतोष्णा सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो निन्तया आगमापायिनो निन्तया स्थिति एक मिनट स्ताम तिक्षस्व भारता एक मिनट तिक्षस्व भारता तिक्षस्व भारता आगे चले तो बहरहाल ये इसका जो मीटर है वो कहलाता है अनुष्टुप मीटर और इसका श्लोक असल में यही होता है जिसको हम श्लोका कहते हैं और वो पंजाबी में भी यानी कुछ लोग अश्लोक कह देते हैं लफ्ज़ से अश्लोक करने से उलट हो जाएगा वो श्लोक क्योंकि आ लगाने से तो वो कैंसिल हो जाता है ऑपोजिट में जाता है तो लफ्ज़ है श्लोक तो श्लोक जो है उसमें ये होता है कि एक यानी 2 लाइंस में लिखा जाता है लेकिन होती वो 4 लाइंस है ठीक है 4 पादास और उसमें जो है 8 सिलेबल्स ईच तो 32 सिलेबल्स बनता है और ये समझा जाता है कि ये बड़ा आसान मीटर है और ज्यादातर महाभारता इसमें गीता तो डेफिनेटली इसमें है महाभारता में भी बहुत ज्यादा है यानी बाकी महाभारता में भी और लेकिन ये है कि दूसरे मीटर्स भी हैं राइट उसमें ये जो अब पढ़ा है ये है असल में श्री कृष्ण जब उसको बता रहे हैं जैसे शुरू में आया था कि उवाचा जो है हमारे भगवान जो है वो बोल रहे हैं तो इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ इंग्लिश में 2 तर्जुमे मैं करूंगा एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन है एक उर्दू की ट्रांसलेशन है सो आप वैसे भी कंपैरिजन आपका वो उर्दू और इंग्लिश का ऑल्दो यू मीन वेल अर्जुना कृष्ण इज सेइंग टू अर्जुना ऑल्दो यू मीन वेल अर्जुना योर सॉरो इज sheer delusion wise men do not grieve for the dead or for the living never was there a time when I did not exist or you or these kings nor will there come a time when we cease to be just as in this body the self passes through childhood youth and old age so after death it passes to another body physical sensations cold and heat pleasure and pain are transient they come and go so bear them patiently Arjuna only the man who is unmoved by any sensations the wise man indifferent to pleasure to pain is fit for becoming deathless तो ये ट्रांसलेशन थी इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन जो मेरे पास है तो ये बड़ी मशहूर ट्रांसलेशन है भगवत गीता मैं रेकमेंड करूंगा बल्कि अगर किसी ने पढ़ना हो तो स्टीफन मिशेल की ये ट्रांसलेशन है जो कि वैसे तो पेंगुइन ने भी एक छापी हुई है और बहुत सारी 200 की ट्रांसलेशन है सिर्फ इंग्लिश में गीता की तो ये ट्रांसलेशन ख्वाजा दिल मोहम्मद की है ख्वाजा दिल मोहम्मद लाहौर में थे और गालिबन इस्लामिया कॉलेज या सिविल लाइंस कॉलेज में मैथमेटिक्स के उस्ताद थे और उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं हिंदी से ट्रांसलेट किए तो ये है उनका तू बातों के आकिल न हो दिल मलूल तू बातों के आकिल न हो दिल मलूल न कर उनका गम जिनका गम है फजूल सताए न दाना को रंजो अलम
सताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोग और न जीने का गम। अजल से थी मौजूद हस्ती मेरी, अजल से थी मौजूद हस्ती तेरी, ये राजे सभी और ये खलकत तमाम, हमेशा से हैं और रहेंगे मदाम। करे रूह जैसे तगय्युर बगैर, लड़कपन जवानी बढ़ापे की सैर, यूं ही फिर नए तन में होगी मकी, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। ये गर्मी ये सर्दी ये दुख सुख तमाम, बस एहसास अशिया से हों ला कलाम। पे कैफियतें आनी जानी है ये, सहेजा खुशी से कि फानी है ये। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से हजी। सुन अर्जुन है कायम दिल उसका मदाम, उसी के है शाया हयाते दवाम, उसी के है शाया हयाते दवाम। तो आखिर में जो है वो महाभारता पे एक कविता एक नज्म है हिंदी में बहुत मशहूर, तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। तो ये कविता है वो, इसमें है कथा संग्राम की। संग्राम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है कथा, अब ये तो आसान है बिल्कुल, कथा कहानी है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, यानी फॉर द बेटरमेंट या कल्याण ब्लेसिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। विश्व कहते हैं दुनिया को, कायनात को। धर्म अधर्म अनादि अनंत, धर्म धर्म का मतलब यानी राइटियस पाथ, और अधर्म जो है जो उसका ऑपोजिट बन जाएगा। अनादि जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, और यानी जो एक लिहाज से टाइमलेस है, इटर्नल है। और सत्य असत्य क्लेश कलंक, जिस पे दाग है जैसे स्पॉट्स है सच के और असत्य के, झूठ के, सच और झूठ, धर्म और अधर्म। और फिर है कि स्वार्थ की कथा, ये खुद गर्जी की कहानी जिसमें खुद गर्जी है। स्वार्थ की कथा परमार्थ की, परमार्थ का मतलब है कि यानी कुर्बानी और ईसार, सेक्रीफाइस करना। स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, इस कहानी में शक्ति की बात है, पावर की, और भक्ति की, डिवोशन की। और इसमें जो है जन्मों की मुक्ति है। ये मुक्ति का मतलब यानी साल्वेशन की बात, जनरेशंस की साल्वेशन है। जीवन का ये संपूर्ण सार है, जिंदगी का इसमें एसेंस है। सार कहते हैं एसेंस को, संपूर्ण, कंप्लीट, पूरी जिंदगी का एक जैसे एसेंशियल जो है वो इसमें है। और फिर है कि युग युग से कण कण में, युग युग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कण कण इन एवरी पार्टिकल, जर्रे जर्रे में। और उसके बाद है सृष्टि के दर्पण में, यानी जैसे नेचर के मिरर में, ठीक है, दर्पण। और देवों वेदों की, ये मेरे ख्याल में आपार है, ये गलत लिखा हुआ है, कथा आपार है। तो यानी ये वेदों की जो कहानी है ये ब्रिजलेस है, यानी इसको आप ब्रिज नहीं कर सकते, बहुत बड़ी है ये। और फिर कर्मों की गाथा है, और इसमें एक पैनोरामा है एक्शंस का, कर्म कहते हैं एक्शन को। और फिर ये है कि देवों की भाषा है। देव का मतलब असल में होता है एक एंजेलिक बीइंग, लाइट बीइंग। दिया जो है वो वहीं से है, रोशनी, और डिवाइन भी यहीं से है, और डे भी यहीं से है। ये जो डे है ना, चूंकि रोशन होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डे। डे, दिया, डिवाइन, देव, ये सब एक ही है, देवता, ठीक है, इनका एक ही ओरिजिन है। और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से है। थोड़ी सी और बात भी हम छोड़ देते हैं। तो देवों की भाषा है, और फिर है कि सदियों के इतिहास का प्रमाण है। और जो आगे जाके जो हिस्ट्री बन रही है और कहानी आ रही है, उसकी बुनियाद जो है वो महाभारत में है। और फिर कृष्णा की महिमा है, कृष्णा की ग्लोरी इसमें है, और गीता की गरिमा है, गीता की भी ग्लोरी है इसमें। और ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। तो ये नज्म है, बस मैं इसको गुनगुना के एक दफा पढ़ देता हूं। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म अनादि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है,
देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत 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 महाभारत। थैंक यू वेरी मच।